عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، سورہ فاطر کی 29 اور 30 نمبر 2 آیتیں اللہ مالک الملک ان آیتوں میں کچھ تاجروں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان تاجروں کا ذکر ہے جو ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں نقصان نہیں ہوتا، نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، جس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، گھاٹا ہے ہی نہیں، مگر دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، جس میں نفع ہے ہی نہیں۔ دکھ اس بات پر ہے کہ پروردگار نے جس تجارت کی گارنٹی دی تھی، قرآن مجید میں گارنٹی دی تھی رب العالمین نے، کسی مولوی صاحب نے نہیں، کہ اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، مسلمان امت اس تجارت کا شعور بھی نہیں رکھتی۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی آپ کو، اور خالی کہہ کے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا، یہ میں نے مبالغہ بھی نہیں کیا۔ مسلمان رب کی گارنٹڈ تجارت کا شعور بھی نہیں رکھتے، سارے مسلمانوں کی بات چھوڑتے ہیں۔ ہم کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ، اس سے آپ ساری امت مسلمہ کی حالت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا ملک ہے دنیا میں۔ پاکستان میں 98% آبادی مسلمانوں کی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ پاکستان میں پروردگار نے پاکستان کی اس زمین میں، اس خطے میں اپنے قدرتی معدنی وسائل اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں کہ صرف پاکستان کی 20-21 کروڑ عوام نہیں، گھر میں بیٹھا ہوں، دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمان صرف پاکستان کے اندر رب کے رکھے ہوئے قدرتی معدنی وسائل سے خوشحالی کی دنیاوی زندگی بسر کر سکتے ہیں، خوشحالی والی، صرف ان وسائل سے جو کہاں پر ہیں؟ پاکستان میں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارے کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ دنیا کی 6 نمبر کی بڑی سونے کی کان ریکوڈک کے نام سے پاکستان کی زمین پر موجود ہے۔ دنیا کی 6 نمبر کی بڑی سونے کی کان ہے۔ دنیا میں 3 نمبر کی بڑی، پوری دنیا میں 3 نمبر کی بڑی کوئلے کی کانیں پاکستان کی زمین پر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تیل سعودی عرب، کویت، عراق، ایران، صرف ان ملکوں میں نہیں ہے، پاکستان کی زمین میں اللہ نے تیل کے بڑے بڑے ذخائر رکھے ہوئے ہیں۔ کئی کنویں تیل کے 24 گھنٹے ان پر ٹیوبویل اس وقت بھی چل رہے ہیں، پاکستان میں تیل نکل رہا ہے 24 گھنٹے، اور ایسے خزانے موجود ہیں وہاں سے تیل نکالنا شروع ہی نہیں ہوا، موجود ہیں۔ پاکستان کی زمین میں تیل کی کمی نہیں ہے۔ قدرتی گیس، بہت بڑے بڑے ذخیرے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی زمین میں۔ صرف ایک ذخیرے کا تذکرہ کرتا ہوں، ضلع بدین کے اندر پوچھ لو کسی پاکستان کے ماہر سے، سندھ میں ضلع بدین کے اندر موجود قدرتی گیس کا ذخیرہ، کہتے ہیں اتنا بڑا ذخیرہ ہے 50 سال تک پوری پاکستان کی قوم اس گیس کے ذخیرے کو استعمال کرے، وہ ختم نہیں ہونے والا، ایک ذخیرہ نہیں ختم ہونے والا، اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ پاکستان میں لوہے اور تانبے کی بڑی بڑی کانیں موجود ہیں۔ یہ فیصل آباد چنیوٹ کی زمین یہ لوہے اور تانبے کی کانوں سے بھری پڑی ہے۔
پاکستان میں چونا، نمک، جپسم، بڑے بڑے خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں جو صدیوں تک نہیں ختم ہو سکتے، اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں ان دانتوں کے پاکستان میں۔ پاکستان کی زمین دنیا میں جتنے ممالک ہیں، جن ملکوں کی زمینیں سب سے زرخیز ترین زمینیں ہیں دنیا میں، ان میں ایک ملک پاکستان بھی ہے۔ پاکستان کی زمین دنیا کے زرخیز ترین ملکوں میں سے ایک یہ پاکستان کی زمین ہے۔ اور پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا جو نہری نظام ہے، ایسا نہری نظام، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا عالی شان عمدہ نظام ہے ہی نہیں، دنیا میں نہیں کسی ملک کے پاس جیسا نظام کہاں پر ہے؟ پاکستان کو رب نے عطا کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں فیکٹریاں اور کارخانے، بڑے بڑے زون بنے ہوئے ہیں فیکٹریوں کارخانوں کے، میلوں پر محیط ہیں، گھنٹوں آپ چلتے رہیں فیکٹریوں اور کارخانوں کی قطاریں ختم نہیں ہوتی، گاڑی پر گھنٹوں سفر کریں، ہیں ایسے نظارے کے نہیں؟ موجود ہے سارا کچھ۔ پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے؟ تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، درجنوں یونیورسٹیاں، سینکڑوں نہیں ہزاروں موضوعات پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کر رہی ہیں، ہزاروں موضوعات پر۔ تعلیم کی کوئی کمی نہیں، اتنے تعلیمی ادارے ہیں، اتنے تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ ان کے نام اکٹھے کرنا شروع کر دیں، کئی جلدوں میں کتاب مرتب کر سکتے ہیں آپ صرف ان کے ناموں سے۔ تعلیم کی کوئی کمی نہیں۔ اور پاکستان میں پانی کی بھی کوئی کمی ہے؟ پریشان ہو گئے۔ لگتا ہے ہمارے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بہت متاثر ہو گئے آپ۔ انہوں نے بڑی مہم چلائی، کہتے ہیں پانی کم استعمال کرو، پانی کی حفاظت کرو، پانی ضائع ہو رہا ہے، صاف پانی سے گاڑیاں نہ دھوؤ، صاف پانی سے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، مویشیوں کو نہ نہلاؤ، یہ پانی کم ہو رہا ہے، پانی کا بڑا خطرہ ہے۔ بڑی مہم چلائی انہوں نے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پاکستان میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھ لیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے مشرقی بارڈر سے پانی چلتا ہے۔ کہاں سے؟ مشرقی بارڈر سے، مشرقی کنارے سے پانی چلتا ہے، چلتا چلتا پوری پاکستان کی زمین کو کراس کرتا ہے اور مغرب میں جا کر سمندر کے اندر جا کر ضائع ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ہزاروں کیوسک پانی اس ملک کی ساری زمین کو کراس کر کے پھر جا کے ضائع ہوتا ہے۔ جس قوم کا روزانہ 24 گھنٹے ہزاروں کیوسک پانی ضائع ہو، یہ مانا جا سکتا ہے اس کے پاس پانی کی کمی ہے یا پانی کی کمی کا خطرہ ہے؟ کیسے مان لوں میں؟ جو خطرہ ہے نا وہ نہیں بتاتے آپ کو، نہ ادارے نہ ایسے لوگ جن کو اسلام کی تجارت کا شعور بھی نہیں ہے، جو رب نے گرانٹڈ تجارت دی ہے، نہ ان کو شعور ہے، نہ وہ جانتے ہیں، نہ وہ بتا سکیں گے کبھی۔ جس چیز کا خطرہ ہے وہ پتا کیا ہے؟ انڈیا نے اتنے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، وہ ان ڈیموں کو کھول دینا، یہ پورے پاکستان کے، یہ لاہور اور یہ بڑے بڑے شہر، اس کے اوپر سے پانی گزر سکتا ہے، اوپر سے وہ پانی کو اوپر سے گزار سکتا ہے، پورے شہروں کے 2-2 4-4 منزلیں ان کے اوپر سے پانی گزار سکتا ہے وہ انڈیا، اتنا پانی موجود ہے وہاں پر۔ پانی کا بمب وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر کے پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ کل کلا وہ یہ پانی کا واٹر بمب استعمال کر کے وہ پاکستان کی قوم کو ڈبو دے اور اس کی ساری اقتصادی حالت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اس کے پاس یہ واٹر بمب موجود ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کی دھمکیاں بھی وہ دیتے ہیں۔
میرے بھائیوں، پاکستان میں ذہانت ذہین لوگوں کی بھی رب نے کوئی کمی نہیں رکھی ہوئی، اور قسم ہے اللہ کی، جتنی جفا کشی پاکستانی لوگوں میں ہے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو، اتنی جفا کش لوگ دنیا میں نہیں ملیں گے۔ آپ چلے جائیں یورپ میں نے تو پڑھا ہے ادھر ادھر سے، لوگوں سے سنا ہے، خود نہیں گیا ہوں، جو گئے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ یہ یورپ کے کئی ممالک، ان کی جو بڑی بڑی خوشحالی کے جو منصوبے ہیں نا، جن سے وہ اپنے ملکوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، عوام کی جو ہے نا وہ ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان بڑے بڑے منصوبوں کو ہولڈ کرنے والا بندہ آپ اس تک پہنچیں، آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی ملے گا، ان کے پاس ایسے افراد نہیں ہیں جو اتنے بڑے منصوبوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں۔ پھر سوال ہے میرا آپ سے، اتنا کچھ پاکستان کے اندر موجود، پھر ہمیں بجلی پوری نہیں مل رہی یا مل رہی ہے؟ بجلی پیدا کرنے کے وسائل کم ہیں ہمارے پاس، گیس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، گیس موجود ہے، تیل سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تیل موجود ہے، پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، پانی موجود ہے، ہوا سے بجلی پیدا ہوتی ہے، ونڈ ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے۔ پورے ملک اپنی ساری بجلی کی ضرورتیں صرف ہوا سے بجلی پیدا کر کے ونڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری کر رہے ہیں۔ جتنی ہوا اس ٹیکنالوجی کو چلانے کے لیے چاہیے، اس سے زیادہ ہوا 24 گھنٹے پاکستان میں ساحل سمندر پر موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہے، سندھ میں بھی موجود ہے، بلوچستان میں بھی موجود ہے۔ سولر ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے، پاکستان کے ہر شہر ہر بستی میں سورج موجود ہے، سورج سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کچرے سے بجلی پیدا کرنے والی ٹیکنالوجی بھی چل رہی ہے، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنا کچرا ہے پاکستان میں کہ وہ یہ کچرے سے بجلی پیدا کر کے دنیا کے ملکوں کو فروخت کر سکتے ہیں۔ ہمیں پوری نہیں مل رہی بجلی، گیس ہمیں پوری نہیں مل رہی۔ 70 سال ہو گئے لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک بنایا، ہم مسلسل مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگاری ہمارے ملک سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تنگ دستی وہ عوام کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ لوگ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتے، حلال سے ان کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتے، وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا کچھ، ہمارے ملک کی زمین بنجر نہیں ہے، بانج نہیں ہے، ہمارے ملک کے باسی لولے لنگڑے اندھے اپاہج نہیں ہیں، موٹے دماغ کے ڈل نہیں ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بے روزگاری 70 سالوں میں ختم نہیں ہو سکی۔ 70 سالوں سے ہمارے حکمران جوریاں پھیلا کر، کشکول گلے میں لٹکا کر، کبھی IMF کی دہلیز پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی UNO سلامتی کونسل امریکہ بدماش کے سامنے یہی کرتے ہیں جا کر۔ ہم ڈیفالٹر ہونے لگے، ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے والا تھا، خطرہ ہو گیا ڈیفالٹر ہونے کا، کوئی سود پر ہمیں قرضہ دے دو۔ کیوں؟ کس وجہ سے یہ سارا کچھ؟ میں موٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، موٹی سی بات کہتا ہوں آپ کو۔ یہ جو تعلیم کا اتنا وسیع و عریض سلسلہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں PhD اور MPhil کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں موضوعات پر۔ ان 70 سالوں سے ان تعلیمی اداروں نے نہ ہماری بجلی پوری کروا سکے، نہ ہماری گیس پوری کروا سکے، نہ ہمیں بے روزگاری سے نکال سکے، نہ ہمیں خوشحال بنا سکے، نہ ہمیں ان IMF ورلڈ بینک جیسے
اسلام دشمن اداروں سے ہمیں آزاد کروا سکے، پھونکنے ہیں یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، یہ تعلیمی ادارے جو 70 سال میں نہ ملک کو کچھ دے سکے نہ عوام کو کچھ دے سکے، مہنگائی کے سوا، لوڈ شیڈنگوں کے سوا، تنگ دستیوں کے سوا، غلامیوں کے سوا، کافروں کی ملازمتیں اور نوکریاں کرنے کے لیے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ بھیک مانگنے کے لیے تو یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایم فل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہے اس کے لیے؟ جب کرتے ہی مانگنے ہیں لوگوں سے، بھیک ہی مانگنی ہے جھولی پھیلا کر، تو یہ تعلیمی ادارے کیا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بغیر پڑھنے کے بھی بھیک مانگی جا سکتی ہے۔ یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے جو 70 سالوں سے چل رہے ہیں، لگ رہے ہیں، آگ لگانی ہے ان کو؟ ملک کو کیا دیا انہوں نے؟ عوام کو کیا دیا؟ مہنگائی کے سوا، لوڈ شیڈنگوں کے سوا، قرضوں کے سوا، بے روزگاری کے سوا۔ اللہ اکبر، بات مختصر کرتا ہوں، لمبی ہو گئی۔ عزیز بھائیوں، میں نے کہا ہم وہ تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، جس میں نفع ہے ہی نہیں۔ آپ کو نظر آیا کہ نہیں یہ میری بات ہے؟ نفع ہوتا تو ہم، یہی حالت ہوتی ہے ہماری، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہوتے۔ 70 سال ہو گئے، محنت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر کچھ نہیں مل رہا۔ ہاں، آپ کہیں گے پھر وہ تجارت کون سی ہے جس میں نفع ہے؟ یہ تو گھاٹے والی ہے، وہی، یہ تو گھاٹے والی ہو گئی، نفع والی کون سی تجارت ہے؟ اور یہ کوئی فضائی یا ہوائی تجارت ہے یا کوئی حقیقی بھی ہے؟ پہلے میں مثال دیتا ہوں، بعد میں تجارت کا تعارف کرواتا ہوں آپ کو۔ یہ صرف فضائی باتیں نہیں ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے یہ والی تجارت کی جو ان آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کی ہے، جس کی گارنٹی دی ہے رب نے، جس کا میں نے کہا مسلمانوں کو شعور بھی نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ تجارت کی، ذرا تھوڑا سا موازنہ کرنا، زیادہ نہیں۔ جب پاکستان بنا تھا آج سے 70 سال پہلے، ہجرت کر کے ہم آئے تھے، تو کوئی ایسا بندہ تھا، ہجرت کر کے کوئی ایسا خاندان تھا جس کے پاس رہنے کے لیے گھر یا خیمہ نہ ہو؟ ہاں، ایسے خاندان تھے؟ کوئی نہیں تھے، کوئی نہیں تھے۔ کوئی ایسا خاندان تھا جس کے پاس پہننے کے لیے دو کپڑے نہ ہو؟ کیوں جی؟ ہاں، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا۔ پاکستان جب بنا، ہجرت کر کے آئے تھے، لٹ کر آئے تھے، چھوڑ کر آئے تھے سب کچھ۔ قسم اللہ کی، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس پہننے کے لیے سوٹ نہ ہو۔ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے پاس کھانے کے لیے 2 دن راشن نہ ہو، لقمہ بھی نہ ہو راشن کا، 2 دن اس کے بھوکے گزر جائیں۔ پاکستان میں جب بنا تھا پاکستان، اس وقت بھی ایک بندہ ایسا نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ دنیا کی تاریخ میں وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے مدینے، ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر تو کجا، خیمہ بھی نہیں تھا۔ مسجد نبوی میں رہتے تھے، صحابہ صفہ کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان کے پاس پہننے کے لیے 2 کپڑے، 2 چادریں نہیں ہوتی تھی۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے 70 صحابہ صفہ کو دیکھا، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس اوپر پہننے والی چادر ہوتی، سب نیچے چیر بند باندھنے والی ایک چادر رکھتے تھے، بس ہے ہی نہیں تھی ان کے پاس، کپڑے ہی نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ ہماری ماں کہتی ہیں 3 چاند ہم دیکھ لیتی تھی، 3 چاند۔ محمد رسول اللہ کے کسی گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ 3 چاند 2 مہینوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، یہ کیفیت تھی ان کی۔ اور میرے بھائیوں، 70 سال قسم اللہ کی نہیں لگے ان کو، 70 سال نہیں لگے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 70 سال نہیں لگے۔ 70 سال سے بہت کم عرصے میں وہ لوگ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، راشن نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، 70 سال سے کم عرصے میں وہ لوگ، ایک بندہ مدینہ طیبہ کا باسی اپنے گھر سے مال اٹھائے ہاتھ میں زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا ہے،
پوری مدینے کی آبادی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو زکوٰۃ لینے والا تھا، سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے بن چکے تھے۔ جاؤ اٹھا لو کوئی سیرت کی کتاب، سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے بن۔ یہ خوشحالی کہاں سے آئی تھی ان کو؟ پھر غور کرنا تھوڑا سا، میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا انہوں نے فیکٹریاں کارخانے لگائے تھے مدینے میں؟ یونیورسٹیاں، کالج اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کیے تھے انہوں نے مدینہ میں؟ نہیں، انہوں نے مدینے میں احد پہاڑ تھا، سونا اس میں آج بھی ہے، سونے کی کان کوئی نکالی تھی احد پہاڑ سے؟ سعودی عرب میں تیل موجود تھا، کوئی تیل کے کنویں آباد کیے تھے مدینے میں خوشحالی تک پہنچنے کے لیے؟ کوئی قرضے لیے تھے سود پر خوشحال ہونے کے لیے؟ بھیک مانگی تھی کسی سے؟ ہم نے تو یہی سمجھا ہوا نا، یہی تجارت ہے، یہی خوشحالی کا رستہ ہے، یہی کامیابی کا رستہ ہے، اسی کے لیے ہر بندے کی سوچ ہے، فکر ہے، بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے محنت ہے، ایسے آگے سوچ جانے کے لیے تیاری نہیں، رستہ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور یقیناً آپ مانیں گے پروردگار نے کوئی جادو کی چھڑی نہیں اتاری ہوئی دنیا میں، نہ کوئی الادین کا چراغ ہے کائنات میں، اس چراغ کو تیلی لگاؤ تو دنیا میں سیلاب خوشحالی کا بہنا شروع ہو جائے۔ وہ چھڑی گھماؤ جادو کی تو ہر طرف حیرالی اور ہر طرف جو ہے نا وہ غربت اور کا خاتمہ ہو جائے، خوشحالی کے دریا بہنے شروع ہو جائے۔ ایسی کوئی شے بھی نہیں۔ پھر آخر چیز کیا تھی ان کے پاس؟ سوچیں پڑھیں، چیز کیا تھی ان کے پاس جس چیز نے انہیں یہ 70 سالوں سے بھی کم عرصے میں اتنا خوشحال بنا دیا کہ کوئی ایک بندہ بھی، ایک خاندان بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سارے دینے والے تھے۔ کوئی چیز تو تھی نا آخر وہاں پر، وہ کیا چیز تھی؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہی چیز تھی جو اللہ نے ان 2 آیتوں کے اندر بیان کی، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور مجھے نہیں امید، ناراض نہیں ہونا، مجھے نہیں امید آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی فلسفہ ہے، یہ کوئی سمجھ سے بالا تر چیز ہے، اس وجہ سے نہیں، سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لیکن آتی اس لیے نہیں ہے کہ ہماری سمجھیں بند ہیں، بند۔ 70 سالوں سے غلامی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہیں، یہ بند ہیں، ان کے اندر وسعت پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ آپ وہ کسی کے سر کو، بچے کے سر کو، اس کے اوپر لوہے کا خول چڑھا دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ دولے شاہ کا چوہا بن جائے گا نا، سر نہیں بڑھے گا اس کا۔ یہی کیفیت قسم اللہ کی امت مسلمہ کی سوچ کی یہی کیفیت ہے، اس کے اوپر غلامی کا وہ خول چڑھا ہوا ہے جس نے اس سوچ کو بڑھنے دیا ہی نہیں 70 سالوں میں، جس کا نتیجہ ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ آنے والی چیز ہے لیکن آتی کوئی نہیں ہے، آتی نہیں ہے۔ دیکھیں کیسے سمجھ آنے والی چیز ہے، کیسے نہیں آتی۔ آج کے درس میں صرف ایک بات میں نے ذکر کرنی ہے، یہ 3 باتیں ہیں کالج۔ یہ تجارت 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ تجارت کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا، ان 3 چیزوں کا شعور نہیں ہے امت مسلمہ کو، 3 چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے امت مسلمہ کو۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ پہلی چیز کا آج تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے اچھا یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی کوئی تجارت ہے؟ ہم نے تو سمجھا تھا پتہ نہیں کون سی تجارت بیان کرنے لگے ہیں، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، یہ بھی تجارت ہے کوئی؟ اس سے بھی خوشحالی آ سکتی؟ ہاں میرے بھائیوں، یہ تجارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ میرے منہ کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حدیث ایک سناتا ہوں آپ کو بس، سنن ابو داود میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ عقبہ بن عامر، یہ میں حدیث کس لیے سنانے لگا ہوں آپ کو؟ کس لیے کس دلیل کے طور پر سنانے لگا ہوں؟ کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی کیا ہے؟ ایک تجارت ہے۔
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں مخاطب کر کے صحابہ سے کہا تم میں سے کس شخص کو پسند ہے کہ وہ وادی امتحان یا وادی حقیق میں جائے صبح سویرے اور بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے کر آ جائے، اس کو نہ کوئی گناہ کرنا پڑے نہ کوئی رشتہ داری توڑنی پڑے، مطلب ہے مفت میں اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں، کوئی گناہ بھی نہ کرنا پڑے، کوئی رشتہ داری بھی نہ توڑنی پڑے، بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں مل جائیں، تم میں سے کس کو پسند ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے۔ کون ہے جس کو یہ پسند نہ ہوگا؟ سب کو پسند ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، وہ دنیا کے مال سے محبت کرتا ہے، پسند ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، ہر ایک کو پسند ہے۔ آپ نے فرمایا غور کرنا میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی بطحانا، پھر تمہارا ایک افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کے گھر میں صبح نکل کر مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ کیا نہیں کرتا؟ مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ فَيَقْرَأَ أَوْ فَيَعْلَمَ آیَتَيْنِ مِنْ کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من اربع ومن اعدادہن من الابل۔ امام الانبیاء نے کہا وہ آ کر اللہ کے گھر میں قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لے، کیا کر لے؟ کیا کر لے؟ 2 آیتیں سیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر لہ من ناقتین، اس کے لیے 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر، افضل، وثلاث 3 آیتیں سیکھ لے تو 3 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر، 4 آیتیں سیکھ لے تو 4 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر، ومن اعدادہن من الابل، جتنی آیتیں سیکھ لے اتنی اونٹنیاں حاصل کر لینے سے بہتر۔ یہ حدیث ہے۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہتر کا مطلب تو ہمیں بھی آتا ہے، بہتر کا مطلب ہے کہ اونٹنیوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ آخرت میں ہونا ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ دنیا سے کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے۔ نہ میرے بھائیوں، یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو غلط سوچ رہا ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اونٹنیوں کے ملنے کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں جہانوں میں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اس کو بیچ کر اونٹنیوں کو اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ان کا گوشت کھا سکتا ہے، ان پر سواری بار برداری کر سکتا ہے، یہ دنیا کے فوائد ہیں، حاصل ہو سکتے ہیں اس کو ان اونٹنیوں کے ملنے سے۔ اور آخرت کے فوائد وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو آخرت میں فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاں، 2 اونٹنیاں کسی بندے کو مل گئیں، اس نے اللہ کو دے دی، ملے گا آخرت میں اجر کہ نہیں؟ دنیا میں اس نے رفاہ عامہ کے لیے وقف کر دیں کہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں، جو غریب ہے معاشرے کا، جو مسکین ہے، جو تنگ دست ہے، ان کے کام آئیں گی، یہ وہ استعمال کریں، ان کو اجر ملے گا آخرت میں یا نہیں ملے گا؟ فائدہ اونٹنیاں ملنے کا دنیا میں بھی ہے اور فائدہ اونٹنیاں ملنے کا آخرت میں بھی ہے، دونوں جہانوں میں ہے۔ جتنا فائدہ، مطلب اللہ کے نبی کے فرمان کو غور کرنا، آپ نے فرمایا 2 اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے 2 آیتیں سیکھ لینا۔ جتنا فائدہ 2 اونٹنیوں سے ہم دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، قسم ہے اللہ کی اس سے زیادہ فائدہ دنیا میں 2 آیتیں سیکھنے سے مل سکتا ہے، اور جتنا فائدہ 2 اونٹنیاں صدقہ کرنے سے آخرت میں مل سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ آخرت میں قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ کر مل سکتا ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی ہے، صرف یہ آخرت کی تجارت نہیں ہے، دنیا کی بھی ہے۔ آپ کو نہیں یقین آئے گا، آپ دیکھ لیں صحابہ نے یہی والی تجارت کی، میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو، یہی والی تجارت کی، کیا ان کو دنیا میں فائدہ ملا کہ نہیں ہے؟ کتنا فائدہ ملا؟ 2 اونٹنیوں جتنا، 10 اونٹنیوں جتنا، 100 اونٹنیوں جتنا، کتنا فائدہ ملا؟ اللہ نے آزادی بھی دے دی کہ نہیں؟ عزت بھی دے دی، خوشحالی بھی دے دی، کامیابی بھی
دے دی، اور پروردگار نے 65 لاکھ مربع میل کی حکومت بھی دے دی، حکومت بھی دے دی۔ صرف دنیا نہیں دی، رب نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔ کتنی اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ ہوا؟ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، قسم ہے اللہ کی، مسجد نبوی کا صحن ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری میں دیکھ لو، مسجد نبوی کا صحن ہے، خزانوں کے ڈھیر اور انبار لگے ہوئے ہیں صحن میں۔ مسجد نبوی کے صحن میں دنیا کے خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ کھڑا ہے انہوں ڈھیروں پر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کبھی ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گرا پڑا ہوتا تھا مدینے میں، کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے ملا ہوتا، آج وہ خزانے کے ڈھیروں پر کھڑا ہے۔ ابو ہریرہ اکیلا مالک ہے خزانوں کے ڈھیروں کا۔ روم کے خزانے بھی آ گئے، ایران کے خزانے بھی آ گئے، ساری دنیا کے خزانے آ کر مدینے میں ڈھیر ہو گئے۔ دیا رب نے سب کچھ کہ نہیں دیا؟ ان کو اس تجارت کا صرف آخرت میں فائدہ ملا یا دنیا میں بھی ملا؟ دنیا میں بھی ملا، آخرت میں بھی ملا۔ آپ کہیں گے اگر اسی کا نام تجارت ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات، آپ نے حدیث سنائی ہے، تو پھر تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں، ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں امام صاحب، مقتدی بھی ہر نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنا تلاوت ہے کہ نہیں؟ ہر مسجد کے اندر قاری صاحب بچوں کو تلاوت کرواتے ہیں، مدرسوں میں حفظ میں سارا دن وہ بچے تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان میں ہر گھر کے اندر ہر فرد قرآن ختم کرتا ہے، کئی قرآن ختم ہوتے ہیں، تلاوت تو ہم بھی کر رہے ہیں نا میرے بھائیوں۔ یہ والی تلاوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرواتے تھے، یہ والی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرواتے تھے۔ صحابہ اپنے شاگردوں کو یہ والی تلاوت نہیں کرواتے تھے جو تلاوت ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مانتا ہوں میں، یہ والی تلاوت جو ہم کر رہے ہیں، ہو رہی ہے دنیا میں، مسلمان کر رہے ہیں، یہ تلاوت اجر اس کا ہے، اس تلاوت کا اجر ہے۔ یہ اجر سے خالی ثواب اس تلاوت کا ہوگا، ملے گا۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں رب عطا کرے گا، مگر قسم اللہ کی ثواب ہے یہ والی تلاوت نہ ہمیں آزاد کروا سکتی ہے، نہ خوشحال بنا سکتی ہے، نہ آزادی دلا سکتی ہے، نہ خلافت عطا کر سکتی ہے، نہ یہ والی تلاوت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ ثواب ہے اس کا، نہ دنیا میں خوشحالی کے لیے، نہ آزادی کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ کامیابی کے لیے، نہ خلافت کے لیے، نہ آخرت میں جنت کے لیے یہ والی تلاوت کافی نہیں ہے، ثواب ہے اس کا۔ اچھا وہ والی پھر کون سی تلاوت ہے جس سے خوشحالی بھی ملتی ہے، جس سے نفع بھی ملتا ہے، جو صحابہ نے کی تھی؟ وہ والی کون سی تلاوت ہے؟ وہ تلاوت سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک ہی روایت ذکر کروں گا، یہ بھی سنن ابو داود کی ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا، ہم نے ان لوگوں سے قرآن سیکھا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود اور بھی کچھ صحابہ کے نام لیے، کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا، یہ ہمارے استاد ہیں قرآن کے، انہوں نے رسول اللہ سے پڑھا تھا قرآن، اللہ کے نبی نے ان کو کیسے پڑھایا تھا اور یہ ہمیں کیسے پڑھاتے تھے۔ یہ الفاظ سننا ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہتے ہیں کنا نقرأ العشر الآیات، میرے بھائیوں بہت توجہ سے سننے والی بات ہے، کنا نقرأ العشر الآیات، ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ کتنی آیتیں پڑھتے تھے؟ 10 آیتیں، لا نتجاوزها، 10 آیتیں پڑھ کر ہم آگے نہیں جاتے تھے، اگلی آیتیں شروع نہیں کرتے تھے، حتی نعلم ما فیہا، جب تک ہم جان نہیں لیتے تھے ان 10 آیتوں میں ہمارے رب نے ہمیں کہا کیا ہے۔
ہمارے لیے حلال کیا کیا ہے، حرام کیا کیا ہے، حکم کس چیز کا دیا ہے، منع کس چیز سے کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا بتائے ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، معاشرے کا حق کیا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ جب تک ہم یہ سارا کچھ سیکھ نہیں نہ لیتے تھے، جو کچھ ان 10 آیتوں میں رب نے کہا ہے، پھر سیکھ کر وہ نام علیہ، پہلے قرآن کے لفظ پڑھتے، پھر ان کا معنی سمجھتے، پھر نام علیہ، جو کچھ سمجھ آتا اس پر فوراً عمل کر لیتے۔ جب تک یہ تینوں کام نہیں نہ ہوتے تھے، ہم اگلی آیتیں شروع نہیں کرتے تھے، اگلی 10 آیتیں شروع نہیں کرتے تھے۔ پہلے لفظ سیکھے، پھر معنی سمجھا، پھر ان پر عمل کیا۔ اچھا انصاف سے بتائیے، یہ والی تلاوت ہمارے معاشرے میں ہے؟ کیوں جی؟ ہاں نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، نہیں ہے۔ میں آپ کو موٹی سی بات بتاتا ہوں، یہ والی تلاوت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مدرسوں میں ہوتی ہے، قسم ہے اللہ کی کوئی نہیں ہوتی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ آپ کہیں گے علماء کرام کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتے، ناراض نہیں ہونا، کوئی نہیں ہوتی یہ تلاوت، نہ علماء کرتے ہیں، نہ مدرسوں میں ہوتی ہے، کہیں بھی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں ہوتی؟ لو سن لو کیسے نہیں ہوتی۔ ترجمہ پڑھتے ہیں مدرسوں میں، استاد پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، پڑھ لیا سارا قرآن ختم ہو گیا ترجمے سے۔ اب قرآن نے جو آنکھوں کا حدود اربع متعین کیا ہے، کیا میری آنکھیں اس حدود کے اندر استعمال ہوتی ہیں؟ قرآن نے جو کانوں کی حد مقرر کی ہے، جو کانوں کے لیے حلال اور حرام کیا، اب لکھا ہوا ہے قرآن میں، کیا میرے کان صرف اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ قرآن نے جو زبان کا حدود متعین کی ہے کہ کہاں چلنی ہے کہاں نہیں چلنی، کیا میری زبان، مولوی صاحب کی زبان، قرآن تلاوت ہے نا، تلاوت کا کیا مطلب تھا؟ جو پڑھا ہے اس پر کیا میری زبان اس حدود کے اندر استعمال ہوتی ہے مولوی صاحب کی، طالب علم کی؟ ناراض نہیں ہونا۔ میرے ہاتھ، میری ٹانگیں، جو قرآن نے ان کو کہا ہے کہ یہاں استعمال ہونا، یہاں ادھر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ میرے پیٹ میں وہی جاتا ہے جو قرآن نے کہا کہ یہی جانا چاہیے، حرام نہیں جانا چاہیے۔ یہ میں علماء کی بھی سب کی بات کرتا ہوں، کہاں تلاوت ہے؟ یہ عمل والی تلاوت کدھر ہے؟ کون کرتا ہے عمل قرآن پر؟ قرآن نے کہا، اور میرے بھائیوں قرآن نے کہا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ہو جو خیر کی طرف کیا کرے؟ دعوت دے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ کتنے علماء ہیں جو اپنی مسجد ممبر سے باہر نکل کر پارکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ایک ایک دروازے پر جا کر، ایک ایک دکان پر جا کر، ایک ایک بندے کے پاس جا کر رب کی توحید کا سبق پڑھاتے ہیں، نبی کی سنت سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کرتے تھے کہ نہیں؟ صحابہ کرتے تھے کہ نہیں؟ صحابہ کرتے تھے کہ نہیں؟ ابو بکر کو کس لیے مار پڑتی تھی؟ کس لیے ابو بکر کا منہ سجا دیا جاتا تھا رضی اللہ عنہ؟ کس لیے مارتے تھے ان کو؟ وہ چوری نہیں کرتے تھے، وہ مار پڑتی تھی۔ کس لیے مار پڑتی تھی؟ لوگوں کو توحید سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ اب قصے، کہانیاں، حکایتیں، بزرگوں کے اقوال سنانے والے تو پھریں گے گلیوں بازاروں میں، لیکن ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، وہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت دی ہے، جن کو سنت کا شعور دیا ہے، کیا وہ مسجد سے باہر کسی کو دعوت دیتے ہیں؟ کدھر ہے عمل؟ کدھر ہے عمل؟ عمل کدھر ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، کدھر ہے تلاوت یہ قرآن کی؟ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ پڑھ لو بس، پھر لپیٹ کے رکھ دو اس کو الماری میں، ترجمہ پڑھ لو، پڑھا لو، بس بھول جاؤ کہ کیا پڑھا تھا، کیا کرنا چاہیے مجھے، کس لیے آیا قرآن دنیا میں۔ جب مولوی صاحب نے کام نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، تو دوسرا کیسے کرے گا؟ ہاں میں نہیں کروں گا تو دوسرا کیسے کرے گا؟ کوتب علیکم القتال، حکم ہے اللہ کا،
قرآن ہے، اس کی تلاوت کا کیا مطلب ہے کتب علیکم القتال کا؟ حلوے کھاؤ، کھیریں کھاؤ، مرغے چرگے اڑاؤ، فرقہ واریت کا گند پھیلاؤ، پارٹی بازی کی غلاظت میں امت کو لتھیڑو، یہ مطلب ہے کتب علیکم القتال کا؟ کون عمل کرتا ہے؟ کدھر ہے؟ یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہے جن کو مجاہدین کہتے ہیں، بس جماعت الدعوہ کا کام ہے یہ؟ مولوی صاحب کے لیے تو آئی نہیں یہ آتے، وہ اس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیں انصاف سے، میں نے تھوڑا سا، بڑا کھول سکتا ہوں، میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، کیا یہ والی تلاوت موجود کسی ہمارے طبقے میں موجود ہے؟ تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں؟ ہمیں اس تجارت کا شعور ہی نہیں ہے جو تجارت کی گارنٹی رب نے دی ہے۔ حق بجانب ہوں یا میں مبالغہ کر رہا ہوں؟ بہت سے لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے، کوئی سر پہ رکھ کے قسم اٹھا لے، کوئی ہاتھ قرآن پہ رکھ کے مسجد میں آ کر قسم اٹھا لے، کسی کا حق مارنے کے لیے، بہن کا حق مارنے کے لیے، یتیموں کا حق کھانے کے لیے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ اپنے حق میں کروانے کے لیے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہتے رکھ ہاتھ قرآن پہ، قرآن پہ ہاتھ رکھ، کوئی جھگڑا ہوتا ہے رکھ ہاتھ قرآن پہ، چک قرآن، بھئی قرآن ہاتھ رکھنے کے لیے، چکنے کے لیے ہے سر پہ؟ کچھ لوگوں نے سمجھا ہے قرآن آیا توید فروشی کے لیے، توید فروشی کا کاروبار کرنے کے لیے، توید بنا کے جو ہے نا وہ فوٹو سٹیٹ کر لو اور پھر تقسیم کری جاؤ لوگوں کو اور پیسے کمائی جاؤ۔ قسم ہے اللہ کی، یہ کاروبار بنایا ہوا ہے لوگوں نے توید فروشی کا۔ کوئی یہ سمجھے بیٹھا یہ پلیٹوں پر کولیوں پر لے کر مریضوں کو پلانے کے لیے آیا ہے، کوئی یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ فرقہ واریت اور پارٹی بازی کا گند پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر و محراب سے قرآن مجید کو مسلمانوں میں فرقہ واریت کا گند پھیلانے کے لیے، پارٹیوں میں الجھانے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ قرآن تو صرف مردوں کو پارسل کرنے کے لیے اللہ نے اتارا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ محلے کے جو مر گیا نا، محلے کے پورے علاقے سے سپارے قرآن اکٹھے کرو، پھر مسجد کے مولوی صاحب کو دو یہ پارسل کر دیں، پھر مولوی صاحب پارسل کر دیتے ہیں، داخانہ ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، بہت سے لوگ، اکثریت نے یہ سمجھا ہے یہ مسجد کے لیے اترا تھا، بس کس کے لیے اترا تھا؟ مسجد میں رکھنے کے لیے، یا گھر میں تبرک حاصل کرنے کے لیے اترا تھا، اس کو اونچی جگہ پر ٹکا دو، تبرک حاصل کرنے کے لیے، چوم لو، آنکھوں سے لگا لو، سینے سے لگا لو، ریشمی گلاف کے اندر لپیٹ کر بس رکھ دو، صبح صبح اس کے 2-4 لفظ پڑھ لو، میاں مٹھو کی طرح رٹے رٹائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس لیے آیا قرآن، یہ کس لیے آیا تھا قرآن رب کا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن مبارک کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ خوب اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، خوب تدبر کریں، اس کو خوب سمجھیں، وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، تاکہ یہ انسان اس سے رہنمائی لیں، اپنے عقیدے کی رہنمائی لیں، اپنی عبادات کی رہنمائی لیں، اپنی معاشرت کی رہنمائی لیں، اپنی تجارت کی رہنمائی لیں، اپنی سیاست کی رہنمائی لیں، اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں قرآن سے پوچھ کر قدم اٹھائیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، اس لیے قرآن اتارا تھا۔ اچھا، اگر یہ ایسے کر لیتے تو کیا ملنا تھا؟ کیا ملنا تھا؟ 4 گارنٹیاں دی ہیں رب نے، سن لینا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ غور سے سننا، تمہارے پاس میری بھیجی ہوئی رہنمائی ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کے تابع کر لیا اپنی زندگی کو، اس کے سانچے میں ڈال لیا، اس کو مان لیا، اس کے مطابق بنا لیا اپنا عقیدہ، عمل، شب و روز،
کیا ملے گا اس کو؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ مہنگائی کا، نہ قرضوں کا، نہ بدامنی کا، نہ لوڈ شیڈنگ کا، نہ کافروں کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ کاروبار کی تباہی کا، نہ چوری ڈاکے کا، کسی چیز کا خوف، لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا ومن فإما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدایا، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کر لی، یہ نہیں کہا اس کو سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے لگا لیا، چوم لیا، ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ لیا، کڈے لین لگا دیا مسیح میں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ جس نے اس کے تابع کر لیا اپنے آپ کو، لا یذل ولا یشقی، نہ گمراہی رہے گی نہ بدبختی رہے گی۔ اور اس کے مقابلے میں تصویر کا دوسرا رخ بھی رب نے اسی آیت میں دکھایا ہے، کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اس کو مسجد میں نظر بند کرے گا، مدرسے میں نظر بند کرے گا، چوم چاٹ کر الماری میں رکھ دے گا، ایسے ہی کیا نا ہم نے، کیا کہ نہیں؟ انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے۔ ہمارے 5 فٹ کے وجود کی تو میں نے مثال دے دی آپ کو کہ عمل کدھر ہے، تلاوت کدھر ہے؟ ہمارے گھر میں بھی تلاوت موجود نہیں ہے۔ گھر میں جوان بہنیں بیٹیاں اپنے کزنوں سے پردہ کرتی ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دینداروں کی۔ ہماری بیویاں اپنے دیوروں جیٹھوں سے پردہ کرتی ہیں۔ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ کس لیے آیا قرآن؟ ہمارے گھر میں جو رب نے ماں باپ کا مقام رکھا ہے، کیا اس مقام کا لحاظ کیا جاتا ہے؟ موجود ہے؟ کیا 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 مقام، کیا مقام ہے ماں باپ کا؟ تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ اللہ کے بعد، اللہ کے حق کے بعد مسلمانوں پر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ ماں باپ کا، ماں باپ کا ہے۔ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کے بعد سب سے حق پہلے والدین کا۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا الا اخبرکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرے گناہوں میں سے سب سے بڑے کبیرے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ کچھ گناہ صغیرے ہوتے ہیں، کچھ کبیرے ہیں، کچھ اکبر الکبائر ہیں، کبیروں سے بھی بڑے کبیرے، جن سے بڑا گناہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ نہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے، گناہوں کی تو واقعی بڑی شامت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہم بچنا چاہتے ہیں، بتائیے کون سے وہ بڑے بڑے گناہ جن سے بڑا گناہ کوئی نہیں رب کی زمین پر؟ آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کو دکھ دینا، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، والدین کو دھکے دینا، والدین کے آگے زبان چلانی، ہاتھ اٹھانا، والدین کو اولڈ ہاؤسوں کے اندر، اولڈ ہوموں کے اندر جمع کروا دینا۔ ہم چھوٹے ہوتے نا، میں چھوٹا ہوتا سنتا تھا لوگوں سے کہ برطانیہ میں اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں، میں پوچھتا تھا وہ اولڈ ہاؤس کیا ہوتے ہیں؟ کہتے وہاں بابوں کو جمع کروا دیتے۔ آج قسم اللہ کی لاہور کے اندر کئی اولڈ ہاؤس بن گئے، کراچی میں کئی اولڈ ہاؤس بن گئے، ملتان کا نہیں مجھے پتا، مجھے چند دن پہلے کسی نے بتایا بہاولپور میں بھی اولڈ ہاؤس بننے شروع ہو گئے، ملتان میں بھی بن گیا۔ یہ اولڈ ہاؤس کن کے لیے بن رہے ہیں؟ ہندوؤں کے لیے نہیں، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں کے لیے نہیں، ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے۔ ہے کہاں ہے قرآن؟ گھروں میں کہاں ہے؟ کون ہے جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے؟ گھر سے باہر، دکان میں، فیکٹری میں، بازار میں، منڈی مارکیٹ میں، کیا قرآن کے اصول چل رہے ہیں؟ اچھا چھوڑیں اس کو، ہماری چوکی میں، تھانے میں، کچہریوں میں، سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں قرآن کو دخل دینے کی اجازت ہے؟ کیوں جی؟ قسم ہے اللہ کی، قرآن کو دخل دینے کی اجازت یہ کس لیے آیا دنیا میں؟ مسجد میں رکھنے کے لیے آیا ہے، ادھر نہیں جا سکتا، یہ ادھر اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ جس قوم کی یہ حالت ہو، جس قوم کی یہ حالت ہو، میرے بھائیوں، پروردگار نے کہا ہے
ومن اعرض عن ذکری، جس نے یہ سلوک کیا نا فإن لہ معیشۃ ضنکا، سونے کے خزانے ہوں گے، پٹرول کے خزانے ہوں گے، گیس کے ذخیرے ہوں گے، کوئلے کے خزانے ہوں گے، زمین زرخیز ہوگی، پانی بڑا ہوگا، ہر نعمت رب کی ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ومعیشۃ ضنکا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کی گزران کو تنگ کر دیں گے، خوشحالی نہیں ملے گی، تنگ دستی ختم نہیں ہوگی، بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، مہنگائی کی چکی سے نہیں نکلیں گے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگوں کے کوڑے ان کی کمروں پر برسنا بند نہیں ہوں گے۔ آ جائے گی تبدیلی؟ کہتے ہیں آ رہی ہے تبدیلی، قرآن کو کھڈے نہ لگا کر تبدیلی آتی ہے؟ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم جو کہتا ہے تبدیلی آ رہی ہے، قرآن کو مسجد میں کھڈے لین لگا کے، اس کو کسی جگہ پر معاشرے میں دخل دینے کی اجازت نہیں، تبدیلی آ جائے گی اس کے بغیر۔ صحابہ نے صرف مدینے میں نہیں، صرف عرب کے خطے میں نہیں، ساری دنیا میں تبدیلی برپا کی، کیا کر کے؟ یہ والی تلاوت کر کے جو تلاوت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، ایک آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں بات اپنی، ٹائم بہت ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، عزت کامیابی آزادی چاہتے ہیں نا، جنت بھی چاہتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ جو عزت کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو خوشحالی کا راستہ ہے، جو آزادیوں کا راستہ ہے، قسم اللہ کی جو رب نے عزتیں دینے کے لیے اتارا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، امام الانبیاء نے کہا رب نے یہ قوموں کو عزتیں، رفعتیں، آزادیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، بلندیاں سب کچھ دینے کے لیے اتارا ہے۔ اور ہم نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ بچہ گھر میں پیدا ہوا، ختم ہونے والی ہے میری بات، بچہ گھر میں پیدا ہوا، اللہ نے قدرتی طور پر اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا، کسی کو رب زیادہ صلاحیتیں دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، رب کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے ہر کام میں۔ بچہ بولنے لگا، میرے بھائیوں، بچہ بولنے لگا، جو بات اس کو کہو فوراً بولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو یاد ہو جاتی ہے، اور چھوٹی عمر میں سمجھدار لوگوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں بچے، ہوتے ہیں نا ایسے بچے۔ ماں باپ کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ حاجی صاحب کی، اہل حدیث کی، نمازی کی، دیندار کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ بھئی اللہ نے بڑی خوبیوں والا اور بڑی صلاحیتوں والا بچہ دیا ہے، اس کو ہم نے نا جو علاقے کا سب سے مہنگا مشنری سکول ہے نا، انگلش میڈیم، اس کے اندر اس کو داخل کروانا ہے، کیونکہ ہمارے بچہ بڑی خوبیوں والا ہے، اس کی خوبیوں کو یہ مشنری سکول اور مشنری ادارے ہی نکھار سکتے ہیں، وہ صحیح نکھاریں گے، باقی کسی جگہ پر اس کی خوبیاں نہیں سمجھائیں گے، نکھریں گی نہیں، یہ نکھاریں گے یہ مشنری ادارے۔ داخل کروا دیا بچے کو، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، قسم ہے اللہ کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بچہ داخل ہو گیا پریپ میں، نرسری میں، KG 1 2 میں، پہلی میں، پرائمری ہو گئی، مڈل ہو گیا، میٹرک ہو گئی، بی کام، سی کام، ڈی کام، سارا کچھ ہو گیا، MPhil PhD بھی ہو گئی، CSS کا امتحان بھی پاس ہو گیا، CSS کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گیا، بہت اچھی ملازمت نوکری مل گئی، گاڑی بھی مل گئی، بیٹ مین بھی مل گیا، بنگلہ بھی مل گیا سرکاری، تنخواہ بھی اچھی لگ گئی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ اللہ نے ساڈی باں پھڑ لی، رب نے ساڈی باں پھڑ لی، رب نے بڑا کرم کیتا ہے ساڈے اوتے، بڑا خوبیاں والا سانو اولاد رب نے دیتی۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ آپ کا ملتان شہر ہے، لے آئیں، میرا چیلنج ہے، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، 100 لے آئیں CSS کا امتحان پاس کرنے والے بچے، 100 بچے لے آئیں یہ CSS کا امتحان پاس کرنے والے، مجھے آ کر وہ اللہ میں اور نبیوں میں فرق سمجھا دیں کیا ہوتا ہے، اللہ میں مخلوق میں فرق سمجھا دیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہیں سمجھا سکیں گے، ایک بھی نہیں سمجھا سکے گا ان میں سے کہ رب میں اور مخلوق میں فرق کیا ہوتا ہے، رب کی پہچان کیا ہے، رب کہتے کس کو ہیں، رب کہاں پر ہے، رب کون ہے،
نہیں پتا ان کو، نہیں پتا. الا ماشاءاللہ کوئی 1000 میں سے 2 بندے، 1 بندہ مل جائے گا آپ کو. اس کو پوچھو محمد الرسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، اس کو اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ نہیں سنا سکے گا، آپ کو نہیں آئے گا. نبی کا وضو کیسا ہوتا تھا شروع سے لے کر آخر تک، وہ نبی کا وضو بھی نہیں جانتا ہوگا. میں صحیح کر رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، ان بیچاروں کو کیوں نہیں پتا سی ایس کا امتحان پاس ہو گیا، کیوں نہیں پتا چلا؟ اس لیے کہ ہمارے نصابوں میں یہ چیزیں تھی نہیں. چیزیں نصاب میں ہوتی تو پتا چلتا، نہ ماں باپ نے پڑھی تھی، نہ ان کو پتا تھا. یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی قرآن میں، یہ لکھی ہوئی تھی حدیث میں. نہ قرآن پڑھا زندگی میں، نہ حدیث پڑھا، تو کہاں سے پتا چلتا ہے ان چیزوں کا؟ کہاں سے پتا؟ نہ وہ خطبے میں آئے کبھی. ان اداروں نے، مشنری اداروں نے اس کی تربیت ہی یہ کی کہ یہ اسلام تو تخلف کا دین ہے، یہ تو رجل پسندی کا دین ہے، یہ 1400 سالہ فرسودہ نظام ہے، یہ داڑھی والے تو یہ تو متشدد ہوتے ہیں، یہ تو مولوی تو متشدد ہوتے ہیں، یہ تو جناب یہ تو اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. قسم اللہ کی یہ غلیظ سوچ سے اس کی پرورش کی ہمارے بچے کی. ان اداروں نے پردے سے نفرت، داڑھی سے نفرت، مسجد سے نفرت، دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ، اس کو تخلف، رجل پسندی، اس کو 1400 سالہ فرسودہ نظام. اور جو بچہ گھر میں پیدا ہو گیا نابینا، ماں باپ کہتے ہیں اس کو مدرسے میں بھیج دو. کہاں بھیج دو اس کو؟ مدرسے میں. جو پولیو زدہ پیدا ہو گیا، پولیو کا حملہ ہو گیا، بازو کام کرنا نہیں، اس کا کام کرنا چھوڑ گیا، ٹانگ مڑ گئی ہے، ماں باپ کہتے ہیں یہ مال اللہ کو دے دو، رب کے دین کے لیے اس کو وقف کر دو، یہ مدرسے میں چھوڑا. میں ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی نہیں، پیدا کرنے والے کی قسم، اہل حدیثوں کی، مسلمانوں کی، دینداروں کی، ٹھیکیداروں کی اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہمارا سلوک یہ ہے رب کے قرآن سے، جو عزت کا منبع اور سرچشمہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو خوشحالی کا زینہ ہے، جو آزادی کا راستہ ہے، جو جنت کا ضامن ہے. اس کے ساتھ امت مسلمہ کا، اہل حدیثوں کا، نمازیوں کا، حاجیوں کا، دینداروں کا یہ سلوک ہے. یا وہ بچہ مدرسے میں بھیجتے ہیں جو سکول نہیں پڑھتا، جو کیا نہیں کرتا، موٹے دماغ کا ہے، نہیں چلتا سکول. کئی سکول میں داخل کروا دیا، کہتے ہیں اس کو شکایتیں آتی ہیں ہر جگہ سے، اس کو کیا کرو، تنگ کرتا ہے گھر میں، محلے میں، اس کو مدرسے میں چھوڑو. میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا، قسم ہے اللہ کی، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں مرید کے میں تھا، میری ڈیوٹی تھی، جو بچے داخل ہونے کے لیے مرکز میں آتے تھے ہمارے ادارے میں ان کا انٹرویو لے کر داخل کرتا تھا. بہاولپور میں ہوں، میرے پاس بچے آتے ہیں، میں ان کو انٹرویو لیتا ہوں. ماں لے کے آتے ہیں وہ خاندان والے، بچہ، یہ بچہ ہمارا جی داخل کر لو. میں پوچھتا ہوں بیٹا یہ اخبار، یہ تھوڑا سا اردو پڑھ کے سنا دو. بچہ کہتا ہے اردو تو نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھنا آتا. میں کہتا ہوں ناظرہ قرآن کا پڑھنا آتا ہے؟ بچہ کہتا ہے وہ نورانی قاعدہ آدھا سا پڑھا ہوا ہے، ناظرہ نہیں آتا. میں اس کے وارث کو کہتا ہوں بھائی جان آپ اس بچے پر بھی احسان کریں اور آپ ہم پر بھی احسان کریں. ہم آپ کے بچوں کی خدمت کے لیے اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں اور کریں گے، ضرور پڑھائیں گے ان کو، لیکن ہمارے پاس یہ والا سٹیپ نہیں ہے کہ ہم اس کو لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں اردو اور اس کو ناظرہ بھی سکھائیں. ہمارے پاس اس سے اگلا سٹیپ ہے، جو اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، جو ناظرہ پڑھ سکتا ہے، اس کو ہم پڑھاتے ہیں آگے. تو نیچے والا سٹیپ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، بندوبست بھی نہیں ہے. آپ ایسا کریں اس کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیں، ٹیوشن رکھ لیں گھر میں، اس کو پڑھائیں. جب یہ اردو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے گا پھر لے آنا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے پروردگار کی، میں پتہ نہیں درجنوں لوگوں سے یہ لفظ سن چکا ہوں، میرے کان پک گئے سن کر. کہتے ہیں سکول تو یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس لے کے آئے. قسم ہے اللہ کی یہ لفظ ہے، کہتے ہیں سکول تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس لے کے آئے، اسی لیے آپ کے پاس. اگر سکول پڑھتا ہوتا پھر آپ کے پاس ہی لانا تھا، پھر یہ رب کو ہی دینا تھا مال، پھر کسی اور جگہ پر ہوتا، یہ کسی مشنری ادارے کے اندر ہوتا، پھر آپ کو دینا تھا. یہ ہم تو اس لیے لائے ہیں کہ یہ پڑھتا نہیں سکول، لا کے آپ پڑھائیں اس کو. جب امت کا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، خوشحالی ملے گی، سکون ملے گا،
عزت آزادی ملے گی، تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا دنیا میں. بس میری گزارش ہے، میں نے بہت آپ کے سخت باتیں کر دی ہیں آپ کے سامنے، معذرت چاہتا ہوں، میرا دل زخمی ہے اس لیے میں نے یہ سخت باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں. معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہے تو. میری گزارش ہے آپ سے، آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ ہم سے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوئی ہے کہ نہیں؟ آج تک تھوڑی سی ہے بہت زیادہ؟ اور یہ جو کوتاہی ہوئی ہے آج تک بہت زیادہ، یہ مرتے دم تک ایسی چلتی رہنی چاہیے ہاں، یا اس کو بدلنا چاہیے؟ بدلنا چاہیے، تیار ہیں بدلنے کے لیے؟ تو پھر میری گزارش ہے، گزارش کرتا ہوں، منوا تو سکتا نہیں ہوں میں آپ کو، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، یا منت سمجھ لیں، منت کرتا ہوں آپ کی اللہ کے لیے، اس کو منت سمجھ لیں، آج کے بعد تہیا کر لیں کہ جو سستی ہو گئی اس پر نادم ہیں ہم، انشاءاللہ آئندہ مرتے دم تک کم از کم ایک آیت قرآن کی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ضرور پڑھنی ہے. دن میں صرف ایک آیت، میں 2 آیتیں 10 آیتیں سپارہ رکوع نہیں کہتا، صفحہ نہیں کہتا، ایک آیت کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک آیت سمجھنے کے لیے ٹائم نکال لیں اپنا، سمجھ کر پڑھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، شروع کر دینا ہے، جو ہے سمجھ آئی. کریں گے یہ کام؟ ہاں مشکل تو نہیں ہے، صرف ایک آیت کا تقاضا ہے بس. روزانہ ناگا نہیں ہونا چاہیے، ایک آیت لے لیں، اس کو سمجھے رب اس میں کہتا کیا ہے ہمیں، اور جو کہتا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیں، مان لیں، بس یہ کام کرنا ہے، ایک آیت کا روزانہ. مسجد میں آ کر پڑھ لیں اگر آپ کے قریب مسجد ہے. قاری صاحب فجر کے بعد ہر بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے، فجر کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں فجر کے بعد ہر بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے دن میں مصروف ہوتے ہیں، بڑی مصروفیت ہوتی ہیں دن میں، لیکن فجر کے بعد ہر بندہ ہی فارغ ہوتا ہے. فجر کے بعد ایک آیت پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے. امام صاحب کو پکڑ لیں، اپنے امام صاحب کو، محلے کے امام صاحب کو، کہ بھئی ہمیں یہ آیت ایک روزانہ آپ نے سمجھایا کرنی ہے، پڑھ کے آئیں، مطالعہ کر کے آئیں، ایک آیت ہم نے آپ کے سمجھ کے جانا نماز کے بعد. سمجھ لیں آیت. اگر مسجد نہیں ہے قریب، وہ امام صاحب کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کیونکہ ہم نے رب کو دیا ہی وہ 2 نمبر مال ہے، تو اس نے کیا پڑھانا ہے ہمیں ترجمہ؟ جو رب کو جو بوئیں گے وہی کاشت کرنا ہے نا، وہ ترجمہ بھی پڑھانے جوگے نہیں ہوتے. کہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے مسجد میں، فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے ہماری. اگر ایسا معاملہ ہے تو ترجمے والا قرآن گھر میں رکھے. اور میرا مشورہ ہے، میں نے اردو زبان میں اتنا آسان عام فہم ترجمہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، بڑے ترجمے دیکھے ہیں، جتنا ترجمہ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کا آسان اور عام فہم ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ہر بندے کے گھر میں وہ تفسیر بٹوی صاحب والی تفسیر القرآن الکریم ہونی چاہیے. اس سے زیادہ قرآن کو مختصر اور اچھے انداز میں سمجھانے والی کوئی تفسیر میں نے نہیں دیکھی اردو میں. ایک آیت اور اس کی تفسیر پڑھ لیں جو لکھی ہوئی ہے، گھر میں پڑھ لیں. مسجد میں پڑھ کے گئے ہیں تو گھر میں جا کر اپنی جوان بچیوں کو، بہنوں کو، والدہ کو، بیوی کو بٹھا لیں، ان کو وہ آیت کا ترجمہ پڑھا دیں جو آپ نے مسجد میں پڑھا ہے. مسجد میں نہیں میسر تو جو قرآن کا ترجمہ آپ نے گھر میں رکھا ہے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیں، فجر کے بعد نماز پڑھ کے جائیں، ان کو ایک آیت کا ترجمہ سمجھا دیں. ہو سکتا ہے یہ کام؟ ہاں ایک گھر کے اندر اگر ترجمہ قرآن کی کلاس چلے گی نا، قسم اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، گھر خوشگوار بن جائیں گے، زندگی خوشگوار ہو جائے گی. کر کے دیکھیں عمل اس پر. رب کا ہم سے تقاضا یہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دل تالے میں تو نہیں لگائے تھے. فیس بک کی تلاوت کے لیے دل کھلا ہے، یوٹیوب کی تلاوت کے لیے دل کھلا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے دل پر
تالا لگا ہوا ہے۔ یہ کیفیت ہے ہمارے خاندانوں کی، ہمارے معاشرے کی، نوجوانوں کی، سب کی۔ اس کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک آیت سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے منت کی ہے میں نے آپ سے، اگر کر لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں کرو گے تو پھر بھی آپ کے بھلے کے لیے دعا کروں گا اللہ سے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے دل نرم کر دے، اللہ آپ کے سینے کھول دے، اللہ ہمیں اپنی کوتاہی پر نادم ہو کر ہمیں یہ عمل شروع کرنے کی توفیق دے دے، اور اسی پر اللہ ہمیں زندہ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔